السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دوسرے ٹریلر کا چوتھا سین جذبات، حیرت، راز اور ماضی کے ایک خطرناک طوفان سے بھرپور محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ منظر ہے جہاں ایک خوشی کی محفل اچانک ایسے خوفناک انکشاف میں بدل جاتی ہے کہ ہر شخص کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ خاص طور پر فاطمہ خاتون اور ایورانوس بے کے لیے یہ لمحہ شاید ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ثابت ہونے والا ہے۔ منظر کا آغاز رات کے حسین مگر پر اسرار ماحول سے ہوتا ہے۔ محل اور ارد گرد کا علاقہ چراغوں کی روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ فضا میں خوشی، موسیقی اور جشن کا رنگ نمایاں ہے۔ ہر طرف لوگ مسکرا رہے ہیں جیسے ایک نئی شروعات کی خوشی منائی جا رہی ہو۔ اور اسی محفل کے مرکز میں فاطمہ خاتون اور ایورانوس بھی موجود ہیں۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ یا تو ان کی منگنی کی تقریب ہے یا پھر نکاح سے پہلے کی کوئی اہم رسم ہے۔ فاطمہ خاتون کے ہاتھوں میں مہندی کا خوبصورت رومال ہے اور اس کے چہرے پر ایک نرم سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ دوسری جانب ایورانوس بھی غیر معمولی طور پر پرسکون دکھائی دیتا ہے، جیسے برسوں کی جنگوں اور خونریزی کے بعد آخرکار اس کی زندگی میں سکون آنے لگا ہو۔ لیکن پھر اچانک قسمت ایک ایسا وار کرتی ہے کہ پوری تقریب کی فضا بدل جاتی ہے۔ وہی پر اسرار خاتون جسے ہم پہلے منظر میں دیکھ چکے ہیں، اپنی چھوٹی بیٹی کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ چھت کے کنارے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ فیصلہ نظر آ رہا ہے، جیسے وہ آج ہر قیمت پر سچ سامنے لا کر رہے گی۔ نیچے موجود لوگ جب اسے دیکھتے ہیں تو محفل میں خاموشی چھا جاتی۔ پھر ملعون خاتون بلند آواز میں اس عورت سے سوال کرتی ہے، تم کیا چاہتی ہو اے عورت؟ یہ سوال گویا پوری منظر کو روک دیتا ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ عورت نہایت مضبوط، درد بھرے مگر بلند لہجے میں جواب دیتی ہے، میں اپنے بیٹی کو اس کے باپ کے پاس لے کر آئی ہوں، اور تم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ الفاظ سنتی ہی جیسے وقت تمسا جاتا ہے، ہر شخص حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ فاطمہ کے ہاتھوں سے مہندی کا رومال آہستہ سے زمین پر گر جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی صاف نظر آنے لگتی۔ دوسری طرف فلاویوس یعنی ایورانوس بھی ساکت رہ جاتا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات صاف بتاتے ہیں کہ یہ عورت اور اس کی بیٹی اس کے ماضی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ منظر دراصل آنے والے ایک بہت بڑے راز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ بچی ایورانوس بے کی بیٹی ہو سکتی ہے، اور یہ عورت اس کے ماضی کی کوئی ایسی حقیقت لے کر آئی ہے جسے وہ ہمیشہ کے لیے دفن سمجھ چکا تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر فاطمہ خاتون کے لیے یہ لمحہ ناقابل برداشت ہونے والا ہے، کیونکہ وہ پہلی بار محسوس کرے گی کہ جس شخص پر اس نے دل ہارا، اس کی زندگی میں ایک ایسا باپ بھی موجود تھا جس سے وہ مکمل طور پر بے خبر تھی۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی بہت اہم ہے۔ ممکن ہے یہ سب دشمنوں کی سازش ہو، شاید ڈفنی یا بازنطینی قوتیں جان بوجھ کر یہ ڈرامہ رچا رہی ہو، تاکہ فاطمہ خاتون اور ایورانوس بے کے درمیان بد اعتمادی پیدا کی جا سکے، کیونکہ دشمن جانتے ہیں کہ اگر فاطمہ خاتون جذباتی طور پر ٹوٹ گئی تو اورحان کے خاندان میں ایک نئی کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اس منظر میں ملعون خاتون کے تاثرات بھی بہت اہم ہو سکتے۔ شاید وہ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ صرف ایک خاندانی معاملہ نہیں بلکہ ایک سیاسی چال بھی ہے۔ دوسری طرف ایورانوس بے کی خاموشی کئی سوال کھڑی کرتی ہے۔ اگر وہ واقعی بے قصور ہے تو وہ فوراً حقیقت کیوں نہیں بتاتا؟ اور اگر یہ بچی واقعی اس کی اولاد ہے تو پھر اس نے یہ راز اب تک کیوں چھپایا؟ یہ سین ایک اور بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ممکن ہے اگلی ایپیسوڈز میں فاطمہ خاتون اور ایورانوس بے کے تعلق میں شدید دراڑ آ جائے۔ فاطمہ خاتون شاید خود کو دھوکہ کھایا ہوا محسوس کرے، جبکہ ایورانوس اپنے ماضی اور حال کے درمیان پھنس جائے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ دشمن شاید یہی چاہتے ہیں۔ یہ منظر دل کو حیرت، تجسس اور جذبات کے ایسے سمندر میں چھوڑ جاتا ہے جہاں صرف ایک سوال بار بار ذہن میں گونجتا ہے، کیا یہ عورت واقعی ایورانوس کی ماضی کی حقیقت ہے، یا پھر یہ سب عثمانیوں کو اندر سے توڑنے کے لیے رچی گئی ایک خطرناک سازش ہے؟ اس کے علاوہ ناظرین، دوسرے ٹریلر کا یہ پانچواں منظر محل کے اندر بڑھتی ہوئی اس خاموش جنگ کو ظاہر کرتا ہے جو اب صرف حسد یا ناراضگی تک محدود نہیں رہی بلکہ ایک خطرناک نفسیاتی اور خاندانی تصادم میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اس منظر میں تلواریں نہیں نکلتی مگر الفاظ ایسے زخم دیتے ہیں جو شاید کسی جنگ کے وار سے بھی زیادہ گہرے ثابت ہوں،
اور اس پوری کشمکش کے مرکز میں صرف ایک نام ہوتا ہے، شہزادی اسپرچہ خاتون۔ منظر کا آغاز محل کے ایک بڑے اور پرسکون کمرے سے ہوتا ہے، جہاں اسپرچہ خاتون، نیلوفر خاتون، ملہون خاتون اور حلیمہ خاتون ایک ساتھ موجود ہیں۔ مگر یہ خاموشی سکون والی نہیں، بلکہ طوفان سے پہلے کی خاموشی محسوس ہوتی ہے۔ ہر عورت کی نگاہیں اسپرچہ پر جمی ہوئی ہیں، جیسے وہ صرف اسے دیکھ نہیں رہی بلکہ اسے پرکھ رہی ہوں۔ خاص طور پر نیلوفر خاتون کے چہرے پر شدید غصہ اور بے چینی واضح دکھائی دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ درد بھی موجود ہے جو ایک بیوی اپنے شوہر کو کسی اور کے قریب جاتا دیکھ کر محسوس کرتی ہے، اور ساتھ ہی وہ خوف بھی جو اسے اپنے مقام کے چھن جانے کا احساس دلا رہا ہوتا ہے۔ اسپرچہ دوسری جانب خاموش کھڑی ہے، مگر اس بار اس کے چہرے پر وہ کمزوری نہیں دکھائی دیتی جو پہلے نظر آتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اب آہستہ آہستہ اس محل کے سخت ماحول کو سمجھنے لگی، اور اب وہ ہر طعنہ یا الزام سننے کے لیے خود کو مضبوط بنا رہی ہو۔ پھر اچانک نیلوفر خاموشی توڑتی ہے۔ وہ سخت اور سرد لہجے میں اسپرچہ کی طرف دیکھتی ہوئی کہتی ہے، میں تمہاری حقیقت پہچانتی ہوں، تم ایک دن اس محل سے ضرور نکالی جاؤ گی۔ یہ جملہ صرف ایک دبکی نہیں بلکہ اعلان جنگ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اب نیلوفر صرف اسپرچہ سے ناراض نہیں، بلکہ وہ اسے اپنے گھر، اپنے بچوں اور اپنی محبت کے لیے خطرہ سمجھنے لگی ہے۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسپرچہ کو کبھی دل سے قبول نہیں کرے گی، چاہے اورہان کچھ بھی فیصلہ کر لے۔ یہ منظر اس بات کی واضح نشانی ہے کہ محل کے اندرونی اختلافات اب مزید شدت اختیار کرنے والے ہیں۔ ملہون خاتون اس سارے منظر کو نہایت گہری نظروں سے، ان کے چہرے پر فکر نمایاں محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر یہ اختلاف اسی طرح بڑھتا رہا تو اس کا نقصان صرف ایک خاندان کو نہیں بلکہ پوری سلطنت کو ہو سکتا ہے۔ حلیمہ کا خاموش رہنا بھی بہت معنی خیز لگتا ہے۔ ممکن ہے وہ اسپرچہ کے درد کو سمجھ رہی ہو، کیونکہ وہ خود بھی محل کے سازشوں اور عورتوں کے درمیان چلنے والی جنگوں کو قریب سے دیکھ چکی ہے۔ مگر اس سارے منظر میں سب سے اہم چیز اسپرچہ کا رد عمل ہے۔ وہ فوراً غصے میں جواب نہیں دیتی، بلکہ اس کی خاموشی بتاتی ہے کہ وہ نیلوفر کے ہر لفظ کے پیچھے چھپے درد کو محسوس کر رہی ہے۔ شاید پہلی بار اسے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس کا اس محل میں آنا صرف ایک سیاسی معاہدہ نہیں تھا، بلکہ اس نے انجانے میں ایک عورت کی پوری دنیا ہلا دی ہے۔ لیکن اسی خاموشی کے اندر ایک اور خطرناک چیز بھی چھپی محسوس ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ اسپرچہ اب خود کو کمزور ثابت کرنے کے بجائے اپنے مقام کے لیے لڑنے کا فیصلہ کر لے، کیونکہ ٹریلر کے اگلے منظر یہی اشارہ دیتے کہ وہ اب محل چھوڑنے والی نہیں۔ یہ سین ایک بڑی پیشن گوئی بھی کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں نیلوفر اور اسپرچہ کے درمیان یہ سرد جنگ کل تصادم میں بدل جائے، اور دشمن اسی اختلاف کا فائدہ اٹھا کر عثمانیوں کے گھر کو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اورہان آہستہ آہستہ اسپرچہ کے قریب آتا جائے، اور یہی چیز نیلوفر کے دل میں موجود غصے کو نفرت میں تبدیل کر دے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک دن واقعی نیلوفر اور اسپرچہ آمنے سامنے آ گئیں تو سلطان اورہان کس کا ساتھ دے گا؟ اپنی پہلی محبت اور بچوں کی ماں نیلوفر خاتون کا، یا اس عورت کا جسے اب وہ کھل کر میری بیوی کہنے لگا ہے؟ یہی سوال اس پوری منظر کو اور بھی زیادہ دردناک اور خطرناک بنا دیتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے، اس لیے اس دوسرے ٹریلر کے رہ جانے والے مزید پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، اس لیے اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔